محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی تمام مشغولیات سے فارغ کر کے ایک اہم فریضہ جمعے کی نماز کے لیے اپنے پاک اور مقدس گھر کے اندر ہم سب کو جمع فرمایا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلامی اعتبار سے یہ مہینہ جو چل رہا تھا، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا تھا. اب آج کی تاریخ سے ہو سکتا ہے کہ 29 کی چاند اگر ہو جائے تو کل سے جو ہے روزہ شروع ہو جائے گا. رمضان المبارک کا مہینہ اگر آج چاند ہو گیا تو کل سے شروع ہو جائے گا اور آج سے ہی تراویح شروع ہو جائے گی. لیکن اگر چاند نظر نہیں آیا، کہیں سے کوئی اطلاع ہمیں موصول نہیں ہوا، تو انشاءاللہ کل سے جو ہے کہ تراویح شروع ہو جائے گی اور اتوار کے دن ہمارا پہلا روزہ ہوگا. اب انتظار کی گھڑیاں جو ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہے. ہمیں رمضان المبارک کا جو ہمیں تیاریاں کرنی تھی وہ وقت اب ختم ہو گیا.
اس شعبان المعظم کے مہینے کے اندر ہمیں رمضان کی تیاریاں کرنی تھی، لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ رمضان کا مہینہ جو بڑی عظمت اور بڑی بابرکت مہینہ جو ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح وقت جو ہے کہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے میں آ رہا ہے، ہر چیز کا ایک موسم اور اس کا ایک سیزن ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ بزنس بیپار والے لوگوں کا رمضان کا مہینہ، عید کا وقت اور بقرعید کا وقت آتے ہی اس کا سیزن جو ہے کہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر بزنس بیپار والے کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس سیزن کے اندر وہ اپنے کاروبار کو جو ہے کہ بہت زیادہ جو ہے کہ وسیع کر دیتا ہے، لیکن جب اس کا سیزن آ جاتا ہے تو اپنے کاروبار کو اور زیادہ بڑا بنا لیتا ہے، کیونکہ وہ سیزن اس کے کمانے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی سیزن کے ذریعے سے وہ پورے سال کا خرچ نکال لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں کی معافی منگوانے کے لیے اپنی جو بھی سمسیا ہے اس کو اللہ کے سامنے میں پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو سے نوازتا ہے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک طرح کا سیزن ہے، اس میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے میں روئے، اللہ کے سامنے میں فریاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کہ اس رمضان کے بدلے، اس رمضان کی عوض جو ہے کہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اب اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ ہر نیک اعمال کا ثواب ویسے ہی ملتا ہے جیسے عام دنوں میں ملتا ہے۔ آپ عمرہ کریں، عمرے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا۔ آپ حج کریں، حج کا جو ثواب ہے وہ ثواب آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں اس اعمال کو آپ کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے باقی تمام اعمالوں کو اور ایک طرف روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو بھی نیک اعمال کرے گا اس کے عوض میں ہم اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ نماز ادا کرے گا جنت عطا ملے، جنت دے گا اللہ اسے۔ روزہ حج کرے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی جو ہے کہ میں خود ہوں۔ اب جس سے اللہ مل جائے، جس آدمی کو اللہ مل جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے تو جنت تو آٹومیٹک اسے مل جائے گی۔ تو یہ رمضان آخر ہے کیا چیز؟ یہ روزہ جو ہم صبح و شام جو ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ کو فرض کیا گیا ہے، اور صرف تمہاری پر نہیں بلکہ تمہارے سے پہلے امتی پر جو بھی روزہ کو فرض کیا گیا تھا، اور یہ روزہ ہمارے اور آپ کے اوپر جو فرض کیا گیا ہے وہ 12 یا 13 گھنٹے کا روزہ فرض کیا گیا ہے، لیکن پہلے امتوں پر جو روزہ فرض تھا وہ 24 گھنٹے کا اس کے اوپر روزہ فرض تھا، ان کے اوپر جو ہے کہ سحری نہیں تھا، ان کے اوپر جو ہے کہ صرف افطار تھا، 24 گھنٹے کے اندر افطار کھایا اور افطاری کے بعد پھر سے روزہ شروع ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر ایک خاص اپنا رحمت نازل فرمایا ہے کہ ہمیں جو ہے کہ افطار کرنے کے بعد ہمیں سحری کا بھی موقع دیا جاتا ہے، ہم سحری کا افطار کرتے ہیں، سحری کا موقع، سحری کھا کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سحری آخر وقت میں کھاؤ۔ پھر جا کر کے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس روزے کو جو ہم روز بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چاند کے حساب سے جو ہے کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں، اور اس 360 میں سے جو ہے کہ 30 دن کو روزہ نکال دیا جائے، بچے 330 دن۔ اب جیسے بندہ جو ہے روزہ رکھتا ہے، اس کے بھوک اور پیاس کی جو گرمی ہوتی ہے، اس کے بھوک اور پیاس کی جو آگ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے بدلے اس کے گناہوں کو اس آگ کے اندر جلا کر کے اس کو راکھ کر دیتے ہیں۔ رمضان کے معنی آتے ہی یہی ہے کہ کسی چیز کو جلا دینا، یعنی ہم نے سال بھر جو گناہ کیا ہے، 11 مہینہ جو ہم نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کو 30 روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آگ کے بھٹی میں جلا کر کے اس کو راکھ کر دیتا ہے، اور جب 30واں روزہ جب پورا ہوتا ہے اس بندے کو اللہ ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اب ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، وہ بند کمرے میں ہے، وہاں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، عمدہ اور لذیذ کھانا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں حلال کو بھی حرام بنا دیتے ہیں۔ آپ روزے کی حالت میں وہی کھانا حلال تھا لیکن آپ کھا نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے اوپر وہ کھانا حلال تھا پہلے، لیکن آپ روزے سے ہے آپ کے اوپر کھانا وہ حلال نہیں ہوگا، وہ کھانا آپ کے لیے حرام بن جائے گا۔ تو حلال چیز بھی روزے کی حالت میں وہ جو ہے کہ وہ کیا بن جاتا ہے، وہ حرام بن جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے، روزے سے ہے، بند کمرے میں ہے، اس کے سامنے میں پانی رکھا ہوا ہے، بھوک کی گرمی ہے، پیاس کی شدت اس کے پاس موجود ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کھانا بھی سامنے موجود ہے، کھا نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اس بندے کے علاوہ کوئی نہیں دوسرا وہاں، کھا نہیں سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی حلال ہے لیکن روزے سے ہے، بیوی کو ہاتھ لگا نہیں سکتا، کیوں؟ روزے سے ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہمیں بند کمروں میں آ جاتا ہے روزے کی حالت میں، تو اللہ کا ڈر وہاں پہ کیوں نہیں آتا؟
جب ہم بازاروں کے اندر گھومتے ہیں اور ننگی لڑکیوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کا ڈر وہاں کیوں نہیں آتا؟ جب ہم ایک دوسرے کی غیبت بیان کرتے ہیں وہاں کیوں نہیں اللہ کا ڈر آتا ہے؟ جب ہم اپنی زبان سے ایک دوسرے کی جو ہے کہ غیبت بیان کرتے ہیں وہاں پہ کیوں آپ کو اللہ نظر نہیں آتا ہے؟ اس رمضان المبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش فرمائیں گے، لیکن 4 ایسے شخص ہیں جس کی بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ 4 آدمیوں کی اللہ بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ ایک اس شخص کی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، ایسے اولاد کی بھی بخشش نہیں فرماتے جو اپنے ماں باپ کے والدین کا نافرمان ہو، ایسے شخص کی بھی جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بخشش نہیں فرماتے۔ ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے، بڑی بڑی مٹھائیاں، بڑے بڑے ڈبے ہم بڑے بڑے پیر کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن والدین کا ہمیں خیال نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو ہے کہ اس کی بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ تو اپنے والدین، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھے، ان کی قدر کرنا سیکھے، جب تک وہ حیات ہے، جب تک جو ہے کہ اس کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے۔ دوسرا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، اللہ تبارک و تعالی جو ہے کہ ایسے شخص کی بھی جو ہے کہ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ ہاں، بشرطے کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمیں تو بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، بس ہم تو معاف کروانے والے تو بن جائے، اللہ کے سامنے میں رونے والے تو بن جائے، اللہ کے سامنے میں گر گرانے والے تو بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا جو وہ مقام عطا فرمایا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک مہینے کے اندر اتارا۔ جو 4 آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جتنے بھی صحائف ہیں، تمام صحیفے جو ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو اس رمضان کے اندر ہم اپنے دلوں سے کینہ اور بغض کو دور کریں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو کینہ رکھتا ہو دل کے اندر، بغض اور کینہ رکھتا ہو دل کے اندر، ایسے شخص کی بھی جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے کہ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ بغض کیا ہے؟ یہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے نفرت ہو گیا، یہ اس کو کہتے ہیں بغض۔ لیکن کینہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے نفرت ہو گیا، لیکن نفرت کے ساتھ ساتھ میں جو ہے کہ اس کو تکلیف پہنچانے کا عزم مصمم ارادہ اس کا ہو، تو اس کو جو ہے کہ کینہ کہتے ہیں، جو یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں۔ تو ان چیزوں سے جو ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر ان چیزوں میں ہم اور آپ ملوث ہیں تو پہلے اپنے دل کی صفائی کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ کینہ، کپٹ، بغض، عدل، حسد، ان تمام بیماریوں سے جو ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کرنے والے بن جائیں۔ ہم روز مرہ جو ہے کہ اپنے مدرسے کی صفائی کرتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، کیونکہ وہاں کے روز مرہ وہاں دھول لگ جاتا ہے۔ یہ دل، اس دل پر بھی جو ہے کہ ہمیں دن رات ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی ہمیں یہ توفیق ہوا کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں؟
ہم دل کو صاف کرنے والے بن جائیں. ہمیں کوئی تکلیف دے رہا ہے اللہ کے واسطے اسے معاف کرنے والے بن جائیں. ہم مخلوقوں پر رحم کرنے والے بن جائیں، نہ بجائے اس کو اپنے دل کے اندر بیٹھائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کل پرسوں سے روزہ شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے جو ہے اگر ہم ان تمام بیماریوں کے اندر اگر ہے تو اس بیماری سے جو ہے کہ ہم نکلنے والے بن جائے، اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائے، اور اللہ کے سامنے میں اپنے گناہوں کی معافی کرائے اور توبہ اور استغفار کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ غفور رحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا. اب روزہ ہم رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے ہم یہ عزم مصمم کر لے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت کے اندر گزرنا ہے اور قرآن کے اندر گزارنا ہے. ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی کی غیبت نہیں سننا ہے، کیونکہ کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے. ہمیں موبائل نہیں دیکھنا ہے، ہمیں فلم نہیں دیکھنا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ہمیں قرآن سیکھنا ہے. ہمیں جو ہے کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنا ہے جس سے ایک دوسرے کو تکلیف ہو. ہمیں زبان سے صرف اگر نکالنا ہے تو وہ قرآن کی آیات ہو، اللہ کا ذکر ہو. اسی چیز کو جو ہے کہ اپنے زبانوں کو سجائے. اپنے جو ہے کہ کاروباری لوگ ہیں، اپنے ناپ تول میں جو ہے کہ کمی نہیں کرنا ہے. ہمیں جو بھی دینا ہے صحیح وزن کر کے دینا ہے، جو بھی لینا ہے صحیح وزن کر کے دینا ہے. اور اس مہینے کے اندر جو ہے ہم غلط جگہوں پر نہ چلے، ہم غلط جگہوں پر اپنے نظر کو استعمال نہ کریں، بلکہ اس مہینے کے اندر ہم سب جو ہے کہ ان تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہم اپنے تمام اعضاء کو جو ہے کہ صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں. کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں جو ہے ہمیں جو ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم جب افطار کرتے ہیں تو افطاری ہم لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہمیں تراویح پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے. تو ہم افطار تھوڑا کریں، اپنے پیٹ کو ہلکا رکھیں اور ہم جم کر کے جو ہے کہ تراویح پڑھیں، تاکہ جو ہے کہ ایک ختم ہمارا قرآن اس میں ہو جائے. اب ایک سجدے پر، تراویح کے ایک سجدے پر جو ہے کہ 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہے. اب اسے اندازہ کیجئے کہ ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، 20 رکعت میں کتنے ہوئے؟ 60,000 نیکیاں جو ہے صرف 1.5 گھنٹے میں. 1 سے 1.5 گھنٹہ وقت لگتا ہے اور اللہ تعالی ہماری خطا کے ہمارے رجسٹر کے اندر جو ہے 60,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. ایک سجدے میں جو ہے کہ 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہے. اور ایک فرائض کو اس مہینے میں اللہ نے تو ایک زبردست آفر ہمارے لیے دیا ہے کہ ایک فرض کو جو ہے کہ 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں. عام دنوں میں جو فرائض ادا کرتے ہیں آپ کو ایک فرض کا ایک ہی ثواب ملے گا، لیکن اس مہینے کے اندر ایک فرض جو ہے اس کو 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ نوافل کو، جو نفلیں ہم ادا کرتے ہیں، اس کا بھی جو ہے کہ ثواب اللہ تبارک و تعالی فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. جو عام دنوں میں جو ہے کہ ہم فرض ادا کرتے ہیں اس کو نوافل کو اللہ تعالی جو ہے کہ اس مہینے میں فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان کا بڑی مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے میں آ رہا ہے. ہم سب جو ہے ایک ایک روزہ رکھنے والے بنے. اگر ایک روزہ ہم نے چھوڑ دیا، حضرت علی کا قول ہے کہ جس نے بھی اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اگر اس روزہ کے بدلے اگر وہ پوری زندگی اگر اس کا جو ہے کہ بدل رکھتا ہے تو اس روزہ کا جو ہے کہ وہ حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اب اسے اندازہ لگائیے کہ ایک روزے کی قیمت کیا ہے. اگر آپ پوری زندگی اگر روزہ رکھ لیتے ہیں پھر بھی اس کا جو ہے کہ آپ بدل نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم سب اپنے کاروبار کو تھوڑا سا مختصر کر لیں. عام دنوں میں ہم 8 گھنٹہ ڈپٹی دیتے ہیں، اس مہینے میں چھٹی کر لیں، 1 مہینہ چھٹی کر لیں اور جم کر کے جو ہے کہ روزہ رکھے اور عبادت میں اپنے وقت کو گزارے.
اور جو بھی آپ کی مشغولیت ہے اس مشغولیت کو جو ہے کہ آپ کم کر لیں، پھر اس مہینے کے مشغولیت کو آپ دوسرے مہینہ میں لے جائیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اپنی مشغولیات کو کم کرے، کم سے کم کرے، تاکہ اپنا وقت جو ہے کہ وہ عبادت میں لگ جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور آپ تمام حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمارے جتنے پچھلے سارے خطاؤں کو اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے جو رشتہ دار ہیں وہ جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اور اللہ سے توبہ کرے، اور اللہ کے سامنے میں روئے اور گر گرائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔